دشمن احمد پہ شدت کیجئے جی دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ کیا بات، کیا بات، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، واہ ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، واہ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ کی ہائے قسم ہائے کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، جی میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا، بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اراکین کمیٹی، سامعین حضرات اور سامعین اور سامعات، یا جن حضرات نے دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، یا جو حضرات دور دراز سے یہاں تشریف لائے اور اس تاجدار دو عالم کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے وہ یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان تمام حضرات کا شکر ادا کر رہا ہوں و ادا کرتا ہوں جی کہ خداوند قدوس ان کی آمد کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، آمین، اور دونوں جہان کی سرخروئی ان کو عطا فرمائے۔ آج ہم نفس کے بہت گرفتار ہیں، اور خصوصی اعتبار سے نفس امارہ کے ہم بہت بڑے شکاری ہیں، یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے، جنتی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، شیطان کے بند ہونے کے باوجود بھی، جنتی دروازوں کے کھلنے کے باوجود بھی، دن رات ہم علماء کرام کی زبانی یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا شیطان ہے، جس شیطان کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں بھی کھلا رہتا ہے۔ سید صاحب کی تقریر آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس نفس امارہ کا میں نے اس سال کافی مظاہرہ میں نے دیکھا کہ نفس امارہ کس انداز میں انسان کو اپنی شیطانیت میں گرفتار کرتا ہے۔ امسال جامع نعیمیہ میں پورا اسٹاف اپنے گھر چلا گیا، مفتی محمد ایوب خان صاحب وہ بھی گھر میں تشریف فرما رہے، جامع نعیمیہ میں پورے رمضان میں رہا، دارالفتہ میں رہا، لیکن تقریباً رمضان کے مقدس مہینے میں 21 کیس میرے سامنے طلاق کے ایسے آئے جس میں کہ طلاق دینے کے بعد انسان جھوٹ بولنے پہ کہیں آمادہ ہوتا ہے، کہیں رونے پہ آمادہ ہوتا ہے، کہیں جھوٹی گواہی دلوانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن مفتیان کرام کو اس انداز میں دھوکے میں فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کارروائی اگر ہوتی ہے تو اس شیطان کی نہیں ہوتی جس شیطان کو عزازیل کہا جاتا ہے، بلکہ اس شیطان کی ہوتی ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور نفس امارہ انسان کا وہ بڑا دشمن ہے جو ہر وقت انسان کو برائیوں کی جانب اکساتا رہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، وہ علماء جو علماء ظاہر بھی ہیں
اور علماء باطن بھی ہیں. ایسی جماعت مسلمانوں میں موجود ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی انسانوں کو یہ حالات کو جاننے والے ہیں اور باطنی حالات کو بھی جاننے والے ہیں، جن کو اولیاء کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، جی اللہ والے کہا جاتا ہے. جی ہم لوگ تو ان عالم ظاہر کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ علماء ربانین جو اپنے علم کی روشنی میں عمل پیرا ہوتے ہیں، جی وہ عالم ربانی حقیقت میں اسی عالم کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. جی بے شک حق ہے. مسلمانوں، جامع نیمیہ ہو یا جامع فاروقیہ عزیزالعلوم ہو یا جامع بشیریہ ہو یا جامعہ تعلیم القرآن ہو یا دیگر مدارس اہل سنت ہوں، یہ وہ مدارس اہل سنت ہیں کہ جہاں سے علماء ظاہر بھی فارغ ہوئے ہیں اور علماء باطن بھی فارغ ہوئے ہیں. علماء باطن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے کے دل کے خطرات کو پڑھ لیتے ہیں کہ آنے والا کس ارادے سے آیا ہے. میں مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، جامع نیمیہ میں جو آپ کا محبوب ادارہ ہے، مرکزی ادارہ ہے، 1909 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا. 1911 میں پہلا اجلاس چکر کی ملک میں منعقد کیا گیا، جس میں سب سے پہلے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب نعیمی کراچی، جن کا مزار شریف کراچی میں ہے، وہ فارغ ہوئے. بہت سے علماء فارغ ہوئے، لیکن ایسے علماء بھی یہاں سے فارغ ہوئے ہیں جو حقیقت میں ظاہری عالم نہیں تھے بلکہ باطنی عالم بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، جی محدث مبارک پوری، بانی جامع اشرفیہ، جامع نمیہ میں انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی. علامہ قاضی القضات علامہ قاضی شمس الدین احمد جعفری جونپوری، مصنف قانون شریعت، سبحان اللہ 2 سال انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ. صدر علماء مولانا غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصنف نظام شریعت، تقریباً 5 سال انہوں نے بھی یہاں تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں، یہ وہ جماعت فارغ ہوئی ہے جو علماء ظاہر نہیں بلکہ علماء باطن، جی ایک باطنی حالات کے اوپر بھی یہ واقف تھے. انہی باطنی معاملوں میں ایک معاملہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ضلع امبیڈکر نگر میں ایک ٹانڈا ایک قصبہ پڑتا ہے. وہاں اس قصبے میں ایک انسان، جو انسان کسان تھا، لیکن کسان ہونے کے ساتھ ساتھ شادی شدہ بھی تھا، بال بچوں والا بھی تھا، لیکن اس کا ایک تکیہ کلام تھا، اور تکیہ کلام یہ تھا کہ وہ چلتے پھرتے ہل جوتتے ٹماٹر اور مولی اور آلو لینے کے لیے بھی اگر جا رہا ہے یا گھر میں داخل ہو رہا ہے یا گھر سے نکل رہا ہے تو وہ ایک جملہ کہا کرتا تھا، بلکہ ایک جملہ نہیں بلکہ 3 جملے کہا کرتا تھا بلند آواز سے جی کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا مانوں کیوں. تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا مانوں کیوں. مسلمانوں، عوام نے اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا ائمہ اکرام سے. بہت سے ائمہ اکرام نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر فرما دیا ہے، کافر ہو گیا، خدا کا انکار کر رہا ہے، خدا کی بندگی کا انکار کر رہا ہے، خدا کے احکام کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن مسلمانوں یاد رکھیے، کچھ علماء محتاطین جو وہاں کے تھے، ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا جی تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. امبیڈکر نگر کے قریب میں ضلع جونپور ہے، اور جونپور کے مفتی اعظم اس وقت میں علامہ قاضی القضات علامہ قاضی شمس الدین احمد جعفری جونپوری، مصنف قانون شریعت موجود ہیں. ان کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں. مسلمانوں، یہ عالم ظاہر بھی ہوتے ہیں، وہ عالم باطن کیسے ہوتے ہیں؟ آج ہمارے درمیان میں بھی ایسے عالم موجود ہیں. آج علماء کو برا مت کہو،
उलमा की बातों को सुनो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की बारगाह में आओ। मुसलमानों, अंदलुस के तबाह होने की जहां दूसरी वजूहात हैं, वहां एक वजह भी ये नकल की गई है, मैंने खुद पढ़ी है, कि अवाम को और उलमा के दरमियान में इन मुखालिफिन इस्लाम ने गलत फहमियाँ पैदा कर दी थी। वो अवाम को उलमा से दूर कर दिया था, उलमा को अवाम से दूर कर दिया था। आज वही मामला देखने में आ रहा है कि अवाम के दरमियान में उलमा की बदगोई की जा रही है, बुरा कहा जा रहा है, उनकी ग़ीबत की जा रही है। इससे अपने आप को बचाओ। मुसलमानों, अल्लामा काज़ी क़ुज़ात अल्लामा काज़ी शमसुद्दीन अहमद जाफरी जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जो उस शख्स को ले जाया गया, आपकी बारगाह में अर्ज़ा पेश किया गया, हुजूर इस इंसान का ये आलम है, ये कोई भी काम करता है तो कोई भी काम करने से पहले ये ऐलान करता है कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, फिर मैं तेरा कहना मानूं क्यों। बहुत से उलमा ने इसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया है, लेकिन मुसलमानों, काजी साहब ने जब उसके चेहरे को देखा तो चेहरा उसका नूरानी। जी, अस्सलातु नूरुल मोमिनीन, नमाज मुसलमानों के चेहरे को, दिलों को ताबनाक और मुनव्वर करने वाली है। बेशक हक है। आपने पूछा नमाज पढ़ते हो? उस शख्स ने अर्ज किया, हुजूर नमाज पंजगाना नहीं बल्कि नमाज नफल भी मैं अदा करता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुदा को एक मानते हो? उस शख्स ने अर्ज किया, हुजूर खुदा को एक मानता हूं, उसके महबूब से मोहब्बत करता हूं, उसके महबूब का इश्क अपने सीने में पेवस्त रखता हूं, हमेशा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार रहता हूं। हुजूर अल्लाह ने मुझे दौलत भी दी है, मैं ज़कात भी अदा करता हूं, माह रमजान आता है, रोजे भी रखता हूं। एक तमन्ना मेरे दिल में बाकी है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जी, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह वाह वाह। और इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बज़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी, इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, हाय हाय। काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, कलामी आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये तमन्ना मेरे दिल में मचल रही है। तो आपने फरमाया फिर ये नारे क्यों लगाते हो? तो मुसलमानों, उस शख्स ने अर्ज किया था, हुजूर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये नारे इसलिए लगाता हूं जी, कि मेरा ये नफ्स अम्मारा जी, जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, जब ये नफ्स अम्मारा मुझसे कहता है कि जलसों में क्या होगा, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, वही मौलवी हजरात 1400 साल पुरानी बातें बताएंगे, वही नमाज के लिए कहेंगे, वही ज़कात के लिए कहेंगे, अहकाम इस्लाम बताएंगे। नफ्स अम्मारा कहता है, सुनते सुनते एक ज़माना हो गया, चल इन जलसों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, फला मकाम पर टीना कव्वाली का मुकाबला हो रहा है, कव्वाली का मुकाबला सुनने के लिए चल, फला मकाम पर रंडियां नाच रही हैं, रंडियों का नाच देखने के लिए चल, फला मकाम पर शराब खाने खोल दिए गए हैं, शराब को पी और पूरे चौराहे पर शोर मचा, फला मकाम पर सट्टेबाजी हो रही है, जुआबाजी हो रही है। और आज तो ये सूदखोरी का मामला भी बहुत आम हो गया है, सट्टेबाजी भी हो रही है, जुएबाजी भी हो रही है, फला जगह चल वहां फायदा होगा। तो इस शख्स ने मुसलमानों अर्ज किया था, हुजूर जब मेरा ये नफ्स अम्मारा मुझसे इस बात का मुतालबा करता है कि नमाज इमाम साहब पढ़ लेंगे, तू फला जगह चल, मेरा नफ्स अम्मारा ये कहता है कि फला जगह खाने के लिए चल। आज हमारे नौजवानों का यह आलम है
کہ مراد کو چھوڑ کر کہاں کہاں کہیں کوئی پکوڑی کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی کچوری کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے، مسجد میں عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں اس شخص نے علامہ قاضی شمس الدین جعفری جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جب یہ شیطانی نفس مجھ کو یہ حکم دیتا ہے، برائیوں کی جانب اکساتا ہے، تو اس وقت میں اس نفس امارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، اے نفس تو میرا خدا نہیں، اے نفس تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا مانوں کیوں؟ اس نفس کی میں اطاعت نہیں کرتا ہوں، میں اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا جی تو اس ذات کی کروں گا جس ذات نے مجھ کو پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک، میں اطاعت و فرما برداری اور محبت کروں گا بہت اچھا، تو اس ذات سے کروں گا کہ جس ذات کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ واہ واہ، مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو نفس امارہ کی پیروی کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، عشق رسول اپنے سینوں میں پیوست کر لو، عشق اولیاء کرام اپنے سینوں میں پیوست کر لو، اور جو فرق باطلاں ہیں، یہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، نیچری ہوں، چکرالوی ہوں، اہل حدیث ہوں یا اہل قرآن ہوں، ان فرقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور خاص طریقے سے یہ اہل حدیث اس زمانے میں اس وقت میں بہت عروج پر ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ، اور تمہارے ایمان کی جیسی بیش بہا انمول دولت کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آج ائمہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، مولویوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ لڑکی کی شادی کرتے وقت میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ لڑکا دیوبندی ہے یا وہابی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل قرآن ہے، منگنی کر دی جاتی ہے، اور جب منگنی کرنے کے بعد بارات آتی ہے تو امام صاحب نکاح پڑھاؤ، نکاح پڑھاؤ گے تو امامت باقی رہے گی، اور یہ اگر نکاح نہیں پڑھایا تو تمہاری امامت بھی ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں یہ چیزیں بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم ایماندار کو تلاش کریں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ شخص کو تلاش کریں۔ آج عوام میں بھی یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ان کی لڑکی تو لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ مسئلہ شریعہ یہی ہے کہ نہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے آپ کو بچاؤ ان سے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں یہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھو، اور وہی امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کیجئے کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، کیا بات، منحدوں سے کیا محبت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ خدا بند قدوس مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔